صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. صدق الله العظيم. پھر وہ دونوں چل پڑے حتیٰ کہ جب وہ ملے ایک لڑکے کو تو اس نے اسے قتل کر ڈالا. موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو کر کہنے لگا کیا مار ڈالا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے بغیر؟ بے شک آپ نے ایسا کام کیا جو بہت ہی نازیبا ہے. اس نے یعنی خضر نے کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو میری معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے. آپ نے کہا کہ اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے معذور ہوں گے. پھر وہ چل پڑے یہاں تک کہ جب ان کا گزر ہوا گاؤں والوں کے پاس تو انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کی میزبانی کرنے سے. پھر ان دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی تو اس بندے نے اسے درست کر دیا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس محنت پر مزدوری بھی لے لیتے. خضر نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکیں. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا یا سمندر کے سفر کو طے کر کے جب آپ خشکی پر آئے تو گاؤں میں پہنچتے ہیں. جب اس گاؤں میں پہنچتے ہیں تو حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک لڑکا تھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو پکڑ کر دو روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس لڑکے کو چھری کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس لڑکے کی گردن کو پکڑ کر ایک ہی جھٹکے سے اس کی گردن کو مروڑا تو وہ بچہ جو ہے وہ لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا تو آپ نے فرمایا قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے کہ ایک جو معصوم جان کو بغیر گناہ کے بغیر کسی وجہ میں قتل کر دیا ہے. تو یہ تو آپ نے اچھا کام نہیں کیا. لیکن یہ تشیّن نکرا، یہ تو بہت برا کام ہے، یہ نازیبا کام ہے کہ وہ بچہ لڑکوں کے ساتھ کہہ رہا تھا اس کا قصور بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تو حضرت خضر نے کہا قال علم اقل لك. اب یہ 16واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 15واں پارہ ہمارا یہاں پہ الحمدللہ ختم ہو گیا. تو قال علم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میری طبیعت میں معیت میں صبر نہیں کر سکیں گے. پہلے بھی آپ کو کہا تھا پھر آپ کو کہا تو لہٰذا اب جو ہے آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے ہیں. لیکن حضرت موسیٰ نے کہا قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی. مفسرین پھر یہاں پر وہی جملہ لکھتے ہیں جو میں نے کل کے درس میں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے اتنے حریص تھے کہ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کی جب آپ نے آپ کو کہا تو آپ کے لہجے میں سختی تھی کہ پہلے سے زیادہ سختی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا
کیا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ آپ نے پھر وہی کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لہجہ میں سختی زیادہ تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اس سختی کو بھی برداشت کیا۔ آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنے حریص تھے تو آپ نے کہا کہ قالا ان سألتک عن شیء بعد فلا تصاحبنی، آپ نے کہا اگر میں پوچھوں آپ سے کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد تو اب آپ مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ قد بلغت من لدن عذرا، کہ آپ میری طرف سے معذور ہوں گے، کیونکہ یہ اگر میں اب پوچھوں گا یہ تو تیسری مرتبہ ہوگا، لہٰذا تیسری مرتبہ کے بعد جو ہے میں آپ کو بالکل قطع نہیں کہوں گا کہ اب آپ مجھے اپنے سفر کے ساتھ رکھیں، لیکن ابھی آپ جو ہے مجھے اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، پھر آگے آ جائیں۔ فانطلق، پھر یہ دونوں چل پڑے، حتی اذا اتا احد قرية نصف كعبہ اعلیٰ، ان کا گزر پھر وہاں کے گاؤں والوں کے پاس ہوا تو ان دونوں نے کیا کیا کہ ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، سفر چونکہ لمبا کر چکے تھے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی تو انہوں نے فابوا یضیفوا ما فوجد فیہ جدارا، تو یرید ان ينقض فاقامہ، تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا، بھوک لگی ہوئی تھی تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ اب آپ کو کھانا نہیں دیتے، انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اور جب یہ دونوں حضرات آگے چلتے ہیں تو فوجد فیہ جدارا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گاؤں میں ایک دیوار جو تھی وہ گری ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ حضرت خضر نے یقد فاقامہ، تو حضرت خضر نے جب دیکھا وہ دیوار گری ہوئی ہے تو انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، اس دیوار کو بنا دیا۔ تو قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر آپ مزدوری کر لیتے، آپ نے عجیب کام کیا، ان بستی والوں سے آپ نے کھانا مانگا تو انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار کو بغیر مزدوری کے کھڑا کر دیا، اگر آپ چاہتے تو مزدوری لے لیتے تھے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے کھانا نہیں دیا اور آپ نے بغیر مزدوری کے ان کی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو قال ھذا فراق بینی و بینک، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کیا تو حضرت خضر نے کہا کہ اب جو ہے آپ کے درمیان اور ہمارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب جو ہے آپ بالکل قتل، کیونکہ آپ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ آگے اگر میں نے پوچھا تو پھر گنجائش نہیں ہوگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب جو ہے وہ آپ کو جو ہے ہمارے میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر اور صبر کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ذریعے ہمیں اور بھی بہت سی چیزیں بتا دیتا، ہمیں اور بھی بہت سے علم حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے صبر نہ کیا۔ جب انہوں نے کہا کہ حضرت خضر نے کہا کہ اب آپ کا اور ہمارا جدائی کا وقت آ گیا، لیکن ہاں میں یہ کرتا ہوں کہ آپ کو جدائی سے پہلے میں نے وہ جو 3 کام کیے ہیں ان کی حقیقت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ میں نے کام کیے کیوں تھے، جو آپ کو علم کے لیے تھے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کام آپ کو شریعت کے خلاف نظر آتے تھے ظاہری طور پہ لیکن باطنی طور پہ وہ کام ٹھیک تھے، اور بعض مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ جو 3 کام کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے تھے، اللہ کا حکم تھا تو کیے تھے، لیکن شریعت میں چونکہ ظاہری طور پر یہ الفاظ جو ہے یہ کام جو ہے وہ ناقابل برداشت تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر صبر نہ کیا، لیکن حضرت خضر نے کہا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں آگاہ کرتا ہوں آپ کو ان باتوں کی حقیقت پر جن کے متعلق آپ صبر نہ کر سکے، اب حقیقت حالات کو بتا دو جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کی کہ انہوں نے کشتی کے تختے کو کیوں توڑا تھا، اس لڑکے کو قتل کیوں کیا تھا، ان شہر والوں کی دیوار کو کیوں کھڑا تھا، وہ جو حقیقت حال کو بتایا اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیت میں ذکر کر رہا ہے، جس مواقع کو دروس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔